اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام: الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام، جسے نہج البلاغہ کی شکل میں سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے، اس کے دروس کا سلسلہ تو آپ کی خدمت میں جاری اور ساری ہے. پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ ایک سوال کیا گیا تھا، اس سوال کا جواب اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو باتیں ہوں گی خطبہ اول کے حوالے سے وہ کی جائیں گی. اس سے پہلے یہ سوال کسی نے کیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات میں مناجات کہاں کہاں پر آئی ہے. اس سوال کا جواب پچھلے ہفتے ہونا چاہیے تھا، لیکن سوالات زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جواب نہیں آ پایا، تو آج اس کا جواب آپ کی خدمت میں دیا جا رہا ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں کئی جگہوں پر مناجات کا ذکر کیا ہے، کئی خطبے میں اور ایک دو جگہ مکتوبات میں بھی، یعنی جو خطوط کا سلسلہ ہے اس میں بھی مناجات. البتہ کہیں ایسی مفصل مناجات کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے، ایسی مفصل مناجات نہیں ہے نہج البلاغہ میں، لیکن مناجات کے جملے اور کلمات کہیں مختصر اور کہیں 4-5 جملوں میں موجود ہے. مناجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے خصوصی گفتگو کرے، ایسی گفتگو جس کو اردو زبان میں کانا پھوسی کہا جاتا ہے، یعنی مخفی اور چھپ کے گفتگو کرنا، مخفیانہ انداز میں گفتگو کرنا. اللہ کو پکارنا بندے کا، وہ بھی مخفیانہ انداز میں، اس طرح کہ صرف بندہ ہو اور خدا ہو اور بیچ میں کوئی اور شخص حائل نہ ہو، اور اللہ کے سامنے بندہ اپنا درد دل اور اپنے دل کی بات رکھ سکے اور اپنے پروردگار سے مناجات اور باتیں کر سکے. اس کو مناجات کہا جاتا ہے. سب سے پہلی جگہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 78. البتہ اس بات کو وضاحت کر دینا ضروری ہے پہلے ہی کہ امیر المومنین کے خطبات اور کلمات یا مکتوبات کا میں جو حوالہ دوں گا، وہ حوالہ اگر آپ یہاں ہندوستان میں جو چھپی ہوئی کتاب ہے نہج البلاغہ، جو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، معمولاً وہی رائج بھی ہے، اس کے خطبوں میں اور میں جس خطبوں کا حوالہ دوں گا اس کتاب میں، چونکہ پرنٹ دونوں کا الگ الگ ہے، اس لیے خطبات کی تعداد میں بھی اور صفحات میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فرق ملے. میں جس کتاب سے حوالہ دوں گا یعنی خطبات کا اور کلمات کا، وہ صبوحی صالح، یہ ایک لبنانی رائٹر ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. صبوحی صالح، ڈاکٹر صبوحی صالح ان کا نام ہے، مولوی نہیں ہے، عام آدمی ہیں، البتہ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹریٹ کیا ہے انہوں نے، اور عربی چونکہ لبنان کے ہیں لہٰذا عربی پر پوری مہارت ہے، مادری زبان ہے ان کی. انہوں نے شرح لکھی ہے صبوحی صالح نے، جو مصر سے بھی چھپی ہے اور مصر کے علاوہ شام سے بھی چھپی ہے، لبنان سے بھی چھپی. وہ شرح اسی کے حوالے سے دوں گا، کیونکہ ابھی جو نہج البلاغہ رائج ہے زیادہ تر وہ انہی کی ترتیب اور انہوں نے جو خطبوں کی گویا
نمبرز ڈالے ہیں اس کے حساب سے وہ رائج ہے. لہٰذا میں جو حوالہ دوں گا انہی کی کتاب میں آپ کو وہ حوالہ ملے گا. مولانا مفتی جعفر صاحب، علامہ مفتی جعفر صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے نہج البلاغہ کا، اس میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو 1 یا 2 خطبے آگے ہوں گے یا 1 یا 2 خطبہ اس کے پیچھے آپ کو ملے گا. وہ اتنا ڈفرینس پایا جائے گا اس میں. یہ خطبہ نمبر 78 ہے جو اس کتاب میں، جو علامہ جوادی علیہ رحمہ کی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے، چھپی ہے تنظیم المکاتب سے، اس کا صفحہ نمبر 126 پر یہ خطبہ موجود ہے. اس خطبے میں مولا نے چند جملے مناجات کے فرمائے ہیں کہ اللہم اغفر لی ما تقربت بہ الیک بلسانی ثم خالفہ قلبی. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے مناجات کا اور 4-5 جملے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میرے لیے ان چیزوں کو معاف کر دے اور ان امور کو میرے لیے بخش دے، ما تقربت بہ الیک بلسانی، کہ جن چیزوں کے ذریعے میں نے اپنی زبان سے تو تیرا تقرب چاہا اور اپنی زبان سے یہ کہا کہ اللہ کی قربت چاہتا ہوں اور اللہ کا تقرب چاہتا ہوں. ثم خالفہ قلبی، لیکن میرے قلب نے اس کی مخالفت کی. یعنی زبان سے صرف دعویٰ تھا تقرب کا، لیکن حقیقت میں قلب اس بات کی طرف مائل نہیں تھا. ظاہر ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی یا آپ کی شخصیت جو معصوم ہے ہمارے نزدیک، اور دوسرے جو فرقے ہیں ان میں سے بھی بعض معصوم مانتے ہیں اور بعض معصوم نہیں مانتے، لیکن ہمارے نزدیک مسلم ہے آپ کی عصمت. اور آیت تطہیر اس کے لیے بہترین گواہ ہے کہ آیت تطہیر میں امیر المومنین کی ذات بھی شامل ہے. لہٰذا آیت تطہیر بہترین دلیل ہے آپ کی عصمت کے لیے، جس میں ہر طرح کے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. اور خود اہل بیت میں امیر المومنین کو بھی شامل کیا گیا ہے. جو روایات برادران اہل سنت کے یہاں اہل بیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں اس میں امیر المومنین کو بھی شامل کیا گیا ہے. لہٰذا یہ آیت تطہیر جو امیر المومنین کی عصمت کی دلیل ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امیر المومنین کے یہاں گناہ یا غلطی یا خطا یا ایسی چیز کا امکان نہیں ہے. یہ گویا مولا تعلیم دینا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس سے مناجات کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. جس طرح سے دعا کا طریقہ اور دعا کا سلیقہ بہت جگہوں پر سکھایا گیا. دوسری جگہ جہاں پر امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں مناجات کا طریقہ پروردگار سے بتایا ہے وہ خطبہ نمبر 183 ہے جو اس موجودہ چاپ میں صفحہ نمبر 350 پر موجود ہے. وہاں اس کا آغاز الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت، یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور متعدد جملے مناجات کے موجود. کیونکہ ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف ایک سوال کا جواب ہے کہ کہاں کہاں پر مناجات کی ہے امیر المومنین نے، اس لیے صرف اشارہ کر کے گزر جائیں گے حوالہ دے کے. تیسری جگہ جہاں پر امیر المومنین نے جس خطبے میں مناجات کا ذکر ہے اور چند جملے مناجات کے موجود ہیں وہ خطبہ نمبر 206 ہے کہ لما سمع قومن، جب جنگ صفین کے موقع پر امیر المومنین نے یہ سنا کہ ایک گروہ آپ ہی کے لشکر کا اہل شام کو گالیاں بک رہا ہے، یسبون اہل شام، وہ شام والوں کو گالی دے رہے ہیں، ناسزا کلمات ان کو کہہ رہے ہیں، تو امیر المومنین نے یہ فرمایا وہاں پر کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ میرے چاہنے والے اور میرا نام لینے والے اور میرا دم بھرنے والے گالی بکنے والے ہوں. سبابین یعنی گالی بکنے والے ہوں، گالی ان کے لیے مناسب نہیں ہے. وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ، لیکن اگر تم اہل شام کے اعمال کو ذکر کرنا چاہتے ہو، ان کی بات کرنا چاہتے ہو تو ان کے صفات سے ان کو یاد کرو، ان کے اندر
جو بری صفات یا غلط چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے ذریعے یاد کرو۔ گالی دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے، بے ایمانی پائی جاتی ہے، جھوٹ پایا جاتا ہے، فریب کاری اور مکاری پائی جاتی، ان صفات سے تم انہیں یاد کر سکتے ہو، اس لیے کہ گالی اور بری صفات دونوں میں بہت فرق ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے چاہنے والے سبابین ہوں اور گالی بکنے کا ان کے اوپر ٹائٹل لگایا جائے کہ علی کے چاہنے والے یا علی کے نام لینے والے گالیاں بکتے ہیں، یا گالی بکنے والے کا ٹائٹل تمہارے اوپر لگایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ ان کے جو برائیاں ہیں، جو ان کے اندر بری خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ تم کر سکتے ہو، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے شکایت کرو، اور ان کو سب کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ پروردگار ان کی ہدایت کرے اور انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے، کیونکہ ممکن ہے وہ غلطی پر ہوں اور غلطی کی وجہ سے غلط راستے کی طرف گئے ہوں۔ لہٰذا اللہ سے یہ دعا کرو کہ ان کی ہدایت کرے، اور یہ دعا کرو کہ اللہم احقن دماءنا و دماءہم، کہ پروردگار ہمارے خون کو بھی محفوظ رکھ اور ان کے خون کو بھی محفوظ رکھ، اور جیسے ہمیں ہدایت دی ہے ویسے ہی انہیں بھی صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اس کے بعد اور خطبہ ہیں جملے جو گویا مناجات سے متعلق جملے پائے جاتے ہیں، اس سے آگے چوتھی جگہ جہاں امیر المؤمنین نے، وہ خطبہ نمبر 215 ہے، جہاں امیر المؤمنین نے مناجات کے بہت سارے جملے استعمال کیے ہیں۔ میں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر عربی پڑھوں گا اور ان کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد ٹائم جو ہے زیادہ ہو جائے گا۔ پانچویں جگہ جہاں پر امیر المؤمنین نے مناجات کا طریقہ اور سلیقہ نہج البلاغہ میں سکھایا ہے، وہ خطوط کا حصہ ہے، خطوط کا پورشن ہے، مکتوب نمبر 15 یعنی خط نمبر 15۔ وہاں پر مولا نے پروردگار کی بارگاہ میں شکایت کی ہے کہ اللہم انا نشکو الیک غیبت نبینا، پر وہی جملے جو تقریباً ہم اور آپ پڑھتے ہیں، کس میں؟ دعائے افتتاح میں، جو ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے، اس کے آخر کے جملات اور یہ نہج البلاغہ کے اس مکتوب کے جملات ملتے جلتے جملات ہیں، تھوڑا سا الفاظ ادھر ادھر ہیں۔ وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا وَتَشَتُّتَ أَهْوَائِنَا، اور اس کے بعد دو تین جملے اور ہیں جو مناجات کے امیر المومنین نے بارگاہ پروردگار میں عرض کیے۔ پانچویں یا چھٹی جگہ جو نہج البلاغہ میں مکتوب یعنی خطبات میں خطبہ نمبر 67 میں 67 نمبر خطبے میں جو مولا نے اپنے ایک عامل اور ایک گورنر جو قسم ابن عباس کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو پیغمبر کے چچا عباس کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں قسم، ان کے بڑے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس جو امیر المومنین کے شاگرد تھے، اور جن کے لیے امیر المؤمنین نے قرآن مجید کے بہت سارے راز کھولے تھے، جس میں وہ حدیث آتی ہے کہ جس میں مولا نے فرمایا انا النقطۃ تحت الباء کہ سورہ الحمد کے بسم اللہ کی جس میں تفسیر بیان کی ہے پوری رات، یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہیں۔ انہی کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں قسم ابن عباس، وہ گورنر تھے ایک علاقے کے امیر المومنین کے زمانے ظاہری خلافت میں۔ ان کو خط لکھا ہے، اس خط میں مناجات کا سلیقہ اور اللہ سے کیسے بات کی جائے وہ امیر المؤمنین نے تعلیم دیا ہے۔ حکمت میں اور جو کلمات قصار امیر المؤمنین کے ہیں وہاں پر بھی حکمت نمبر 276 میں 276 میں امیر المؤمنین نے کیسے پروردگار سے مناجات کی جائے اس کا سلیقہ چند جملوں میں وہاں پر سکھایا ہے۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں مناجات کا سلیقہ اور مناجات کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب ہماری گفتگو اصل موضوع کی طرف ہے کہ خطبہ اول میں نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے اس میں امیر المؤمنین نے کیا فرمایا ہے اور ایک خاکہ اس خطبے کا کیا ہے۔ اس خطبے کا ایک سرسری خاکہ یہ ہے کہ اسلامی آئیڈیالوجی کا ایک مکمل دورہ اس خطبے میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے پہلے خطبے میں، اور خداوند متعال کے صفات کمال اور جمال اور اس سے مربوط
دقائق اور باریکیوں کو شروع کیا ہے، اس کے بعد کائنات کی خلقت کو کلی طور پہ بیان کیا ہے، دنیا کی خلقت، زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد جناب آدم کی خلقت کا تذکرہ ہے، فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیسے کیا، کیسے حکم ہوا، ابلیس نے کیسے مخالفت کی اور کیسے نکالا گیا وہاں سے، اور جناب آدم کے زمین پر آنے کا تذکرہ ہے اس حصے میں۔ اس کے بعد انبیاء کی بعثت کا ذکر ہے کہ اللہ نے انبیاء کیوں بھیجا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے انبیاء کو بھیجنے کا، اور انبیاء کی عمومی انبیاء کی بعثت کا ذکر کرنے کے بعد پھر آخری پیغمبر کی بعثت کن حالات میں ہوئی اور کس مقصد کے تحت اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اس کا تذکرہ امیر المؤمنین نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد اہمیت قرآن مجید اور اہمیت سنت پیغمبر کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اسلامی احکام اور فروع میں ایک اہم مسئلہ جو حج کہلاتا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اس کے بہت سارے رموز اور اسرار کو بیان کیا ہے، اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے اسے واجب کیوں قرار دیا ہے، فرائض میں اس کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے حج کو، اور اس سے متعلق دیگر باتیں وہاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر انسان اس خطبے کے اوپر تھوڑا سا بھی سرسری طور پر بھی ایک نظر ڈالے گا تو اسلام کے اہم مسائل کی طرف اس کی ایک کلی اور جامع نظر، گویا اسلام کا ایک کلی ڈھانچہ اور ایک کلی سلسلہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، جو بہت ہی زیادہ اس میں پیچیدگی بھی ہے، ان مسائل میں بہت سے ابہامات بھی پائے جاتے ہیں، بہت سے مشکلات بھی ہیں جو انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، ان کا بھی جواب اس میں انسان کو ملے گا۔ کلی طور پر اگر یوں کہا جائے کہ جس طرح سے قرآن مجید کو شروع میں فاتحۃ الکتاب سے شروع کیا جاتا ہے اور سورہ الحمد کو فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن مجید کا شروع کا سورہ کہا جاتا ہے، آغاز کا سورہ جس کے ذریعے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا یہ خطبہ جو امیر المومنین کا پہلا خطبہ ہے، اسے اگر نہج البلاغہ کا فاتحۃ الکتاب کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح سے قرآن مجید میں سورہ الحمد میں سارے مطالب جو قرآن مجید میں ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ موجود ہے، ویسے ہی پوری نہج البلاغہ میں جو مطالب امیر المومنین نے بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ اور ان کا اشارہ اس پہلے خطبے میں موجود ہے، لہٰذا اسے فاتحہ نہج البلاغہ، جیسے اسے فاتحۃ القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو فاتحہ نہج البلاغہ کے نام سے یاد کیا جا سکتا ہے اس خطبے کو اور اس مولا کے کلام کو۔ اس خطبے کو اگر تقسیم کیا جائے فصل کے اعتبار سے تو اس کو 5 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے کلی طور پر۔ ایک حصہ اس خطبے کا وہ ہے کہ جس میں حمد پروردگار، ثناء پروردگار، اور اس کے بعد جس حمد اور جس ثنا کا وہ اہل ہے اس کی طرف مولا نے اشارہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس جملے پر کہ لا یستوحش لفقدہ، یہاں تک اس کا خاتمہ۔ یہ پہلا حصہ گویا پہلی فصل نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کی۔ دوسری فصل میں امیر المؤمنین نے کائنات کی خلقت، ایجاد کائنات، زمین و آسمان کو پیدا کیسے کیا گیا، اس کو اجمالی طور پر سربستہ طور پہ ذکر کیا ہے۔ تیسری فصل میں گویا اس کی تفصیل ہے کہ کس طرح سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کیسے وجود میں آئی، آسمان کیسے وجود میں آئے، زمین و آسمان کی خلقت کا تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، اور کس طرح سے اسے اللہ نے بحسن و خوبی ان تمام امور کو جاری کیا اور یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں، اس تیسری فصل میں گویا بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی فصل میں جب ہم کلی نظر ڈالتے ہیں ان مطالب کی طرف کہ اللہ نے اس زمین کو
پانی سے پیدا کیا۔ اصل پیدائش اور اصل مادہ جس کو قرار دیا پروردگار نے وہ پانی ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو اور ہر ذی روح کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور امیر المومنین نے بھی کائنات کی ہر شے کی خلقت کا اصل مادہ پانی کو قرار دیا ہے، اور اس کے بعد پانی کے بہنے کی جگہیں اور پانی کے جاری ہونے کے راستے اور مقامات کا ذکر امیر المومنین نے کیا کہ کیسے پانی جاری ہوا، پھر کیسے اس سے گویا بھاپ اور جھاگ پیدا ہوئی، اور جھاگ پیدا ہونے کے بعد اس سے وہ فضا میں بلند ہوئی اور آسمان کے طبقات بنے اور پروردگار نے اس کو درست کیا۔ وہ ساری چیزیں امیر المؤمنین نے اس میں گویا اس فصل میں بیان کی ہے۔ اسی فصل میں امیر المؤمنین نے قرآنی آیات سے مشابہ گویا آسمان کو دخان سے تعبیر کیا ہے۔ خود قرآن مجید نے بھی آسمان کو دخان سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت ہے کہ ثم استوى الی السماء وہی دخان، اس کے بعد پروردگار آسمان کی طرف متوجہ ہوا جب زمین کی خلقت مکمل ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فصلت کی، کہ زمین کی خلقت مکمل ہونے کے بعد پروردگار آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اس حال میں کہ آسمان دخان کی شکل میں تھا۔ البتہ اردو میں اگر آپ دیکھیں گے تو دخان کا صرف ایک ترجمہ ہوتا ہے دھواں، لیکن دھواں ایک الگ چیز ہے اور بھاپ ایک الگ چیز ہے۔ اردو میں بھی بھاپ کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، دھوئیں کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ دھواں جس کو دخان سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، وہ حقیقت میں یہ دھواں نہیں ہے بلکہ وہی بھاپ ہے، یعنی زمین کے پانی سے جو بخار اٹھا اس بخار کی شکل میں جو اوپر طبقات بنے، ان طبقات کو دخان یا آسمان سے دخان سے بنے ہوئے آسمان یا ہم انہیں آسمان کہتے ہیں۔ چوتھی فصل میں امیر المؤمنین نے، البتہ وہاں فصل نہیں، یہ فصل بندی ہماری طرف سے، چوتھے حصے میں اور چوتھی فصل میں امیر المؤمنین نے آسمان کے طبقات کا ذکر کیا ہے کہ آسمان میں پروردگار نے کس نے طبقے بنائے ہیں، ان ساتوں طبق کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ہر طبقے میں پروردگار نے، ایسا نہیں کہ کوئی طبقہ خالی ہو، ایسی مخلوقات ہر طبقے میں آباد کی پروردگار نے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، یعنی ایسی مخلوقات ہیں جو روحانی مخلوقات ہیں، مادی مخلوقات نہیں ہیں، یعنی ان کو آنکھوں کے ذریعے مادی وسائل کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہاں فرشتوں کو پروردگار نے ساکن کیا، اس کا ذکر امیر المومنین نے کیا ہے کہ ہر آسمان پہ فرشتوں کے خاص طبقات کو پروردگار نے ساکن کیا ہے اور ان کی دستہ بندی کی ہے، آسمان کے ساکنین کی اور وہاں رہنے والے فرشتوں کی۔ لہٰذا فرشتوں کو بھی مختلف انواع و اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ان کے مختلف مراتب ہیں، مختلف درجات ہیں، ان کی مختلف منزل ہیں اور مختلف گویا مقامات کے وہ حامل ہیں۔ پہلا مرتبہ جو فرشتوں کا ہے یا پہلا گروہ جو فرشتوں کا ہے، انہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، مقرب فرشتے، یعنی اللہ کے سب سے قریبی اور سب سے نزدیک فرشتے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، نہ عیسیٰ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں ملائکہ مقرب کا ذکر کیا ہے، تو ایک گروہ فرشتوں کا وہ ہے جو ملائکہ مقرب ہیں، یہ ساتویں آسمان یا اس سے اوپر کے مرحلے میں رہتے ہیں، یہ جنہیں ملائکہ مقرب یا فرشتہ مقربون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا مرتبہ فرشتوں کے گروہ میں جو مرتبہ ہے وہ ایسے فرشتے ہیں جو حاملین عرش الہی ہیں، یعنی جو عرش الہی کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، جس کو قرآن مجید نے متعدد آیات میں ذکر کیا ہے۔ ایک آیت یہ ہے
کہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھاتے ہیں، انہیں حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ یا دوسری جگہ پر پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تمہارے پروردگار کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ یہ حاملین عرش فرشتے 8 مخصوص ہیں، لیکن صرف یہی نہیں ہے، اور بھی فرشتے حاملین عرش کے اندر پائے جاتے ہیں کہ ایک وقت میں 8 فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں۔ تیسرا مرتبہ جو فرشتوں کے درمیان پایا جاتا ہے ان فرشتوں کا ہے جو عرش کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں عرش کا، انہیں حافین کہا جاتا ہے، طواف کرنے والے، عرش کے گرد چکر لگانے والے۔ قرآن مجید میں اسے بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آپ دیکھیں گے ایسے فرشتوں کو، پیغمبر سے خطاب ہے، کہ جو عرش کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، عرش کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہ ملائکہ ہیں جو طائفین عرش ہیں، یعنی عرش کا طواف کرنے والے فرشتے ہیں۔ چوتھا گروہ فرشتوں کا وہ ہے جو کرسی اور آسمانوں کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ یہ 7ویں آسمان سے اوپر کی بات تھی ابھی تک، اب آسمانوں کی بات ہے، وہاں سے جہاں فرشتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کرسی اور آسمانوں کے فرشتے، کچھ فرشتے وہ ہیں جو کرسی پر موکل ہیں، جس کا ذکر آیت الکرسی میں موجود ہے، جس کے نام ہی سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی یا اس کی قدرت زمین و آسمان سب سے وسیع ہے، سب پر حاوی اور احاطہ کیے ہوئے ہے سب کا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کا تعلق کرسی اور آسمانوں سے ہے۔ 5ویں قسم وہ فرشتے ہیں جو طبیعی عناصر کے اوپر معمور ہیں، ہواؤں پر معمور ہیں، پانی پر معمور ہیں، دریاؤں پر معمور ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو طبیعی امور کے اوپر معمور ہیں۔ 6ٹھی قسم فرشتوں کی وہ ہے جو معدنیات اور نباتات پر معمور ہیں، کہ ان فرشتوں کا کام ہے نباتات کو اگانا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو آخری مرحلے تک پہنچانا۔ نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں، پیڑ اور پودے جنہیں ہم کہتے ہیں، ان پر بھی اللہ نے فرشتے معین کیے ہیں۔ ایسے ہی معدنیات، مائنیز کے اوپر بھی اللہ نے فرشتے معین کیے ہیں، وہ وہاں کے فرشتے ہیں۔ 7واں گروہ فرشتوں کا وہ ہے جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے، جو بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، تمہارے اوپر محافظ اور نگراں فرشتے موجود ہیں جو تمہارے اوپر تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، چاہے وہ تمہاری برائیاں ہوں اور چاہے تمہاری اچھائیاں ہوں۔ اسی گروہ میں کچھ فرشتے ہیں جن کو معقبات کہا جاتا ہے۔ معقبات یعنی کچھ فرشتے جو امور کے آگے آگے ہوتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو امور کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی خود عمل کو لکھتے ہیں اور عمل سے پیدا ہونے والے آثار کو کچھ فرشتے لکھتے ہیں، جس کو سورہ یاسین میں بھی بیان کیا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو انہوں نے اعمال اپنے آگے انجام دیے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے ہیں، اور ان کے باقی رہ جانے والے آثار اور اثرات کو بھی لکھتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک عمل انجام دے، اس کی برائی اس وقت انجام دے لیا، اس نے ختم ہو گیا، لیکن وہ عمل ایسا تھا جس کا اثر بعد میں بھی باقی رہنے والا ہے، نیکی کی شکل میں بھی یا برائی کی شکل میں بھی۔ ایک آدمی نے حسینیہ تعمیر کر دیا، یہ اس کا عمل تھا، لیکن وہ حسینیہ باقی، مسجد باقی ہے، تو یہ اس کے آثار میں آئے گا کہ اس کا یہ نیک اثر اور عمل باقی ہے۔ ایک آدمی نے برائی کا ایک اڈا قائم کر دیا، ایک جوا خانہ کھول دیا، اس کا وہ وقتی عمل تھا، ختم ہو گیا، مر گیا وہ، لیکن جب تک یہ عمل باقی ہے، اس کی یہ جگہ باقی ہے، اس وقت تک اس کے آثار وہ اس کے حق میں لکھے جائیں گے، اس کے خلاف
لکھا جائے گا اس کو۔ ایسے فرشتوں کو کہتے ہیں جو بعد کی آثار کو لکھتے ہیں، معقبات، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، جو کچھ فرشتے آگے ہیں حفاظت کرنے والے، کچھ فرشتے پیچھے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کو محفوظ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ آٹھواں گروہ انہی فرشتوں کا وہ ہے جو بہشت اور جنت کے خازن فرشتے کہلاتے ہیں، وہ جنت کے نگراں اور جنت کے معاون اور وہاں کے محافظ فرشتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جب مومنین بہشت میں داخل ہوں گے تو وہاں کے خزانے دار اور بہشت کے ذمہ دار فرشتے آ کے ان کو سلام کریں گے اور سلام علیکم کہہ کے ان کا استقبال کریں گے، ان کا ویلکم کریں گے۔ نواں گروہ جو فرشتوں کا ہے وہ فرشتے ہیں جو جہنم سے متعلق ہیں اور جہنم پر مامور ہیں۔ یہ گویا فرشتوں سے متعلق بات ہو گئی۔ پھر چوتھی فصل میں اس کا ذکر امیر المومنین نے کیا، آسمانوں کا اور آسمانوں میں جو مخلوقات ساکن کی ہے ان فرشتوں کا ذکر۔ پانچویں فصل میں جناب آدم کا ذکر، آدم کے سجدے کا ذکر، ابلیس کے انکار کا ذکر، غیر اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا جناب آدم کو، پھر یہ کیا تھا؟ جب غیر اللہ کو سجدہ درست نہیں ہے تو فرشتوں نے جو جناب آدم کو سجدہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ تو طے ہے کہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جائے تو وہ یا کفر ہے یا شرک ہے، اور اللہ نہ کفر کا حکم دے سکتا ہے نہ شرک کا حکم دے سکتا ہے، جبکہ آدم کے سجدے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے، لہٰذا وہ کفر نہیں ہو سکتا، وہ شرک نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت بھی نہیں ہے۔ اللہ کو سجدہ ہے یا نہیں، اس کے سلسلے میں اس کی 3 توجیہ کی ہے عالم اسلام نے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سجدہ تو خدا کے لیے تھا، لیکن قبلہ جناب آدم کی ذات تھی، آدم قبلہ تھے اور اللہ کو سجدہ تھا، یعنی معبود اللہ ہی تھا، آدم معبود نہیں تھے، لیکن آدم کو صرف قبلہ قرار دیا گیا تھا، آدم اس لیے سامنے تھے۔ اور جس طرح سے آج ساری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کہلاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کہا جا سکتا، ویسے ہی فرشتوں نے جب آدم کو سجدہ کیا ہے تو آدم قبلہ تھے، لہٰذا وہ اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں تھی۔ دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے اس کی کہ سجدہ جو جناب آدم کو کیا گیا وہ سجدہ واقعی عبادت والا سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تعظیمی سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کی تعظیم کرو، اور تعظیم اس حد تک انہوں نے کی جناب آدم کی کہ سر پیشانی انہوں نے اپنی سجدے میں رکھ دی۔ یہ گویا تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کے عنوان سے یا آدم کے خدا ہونے کے عنوان سے یہ سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جیسے انسان جھک کے کسی کا احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، ویسے ہی یہ فرشتوں کا گویا سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تیسری توجیہ یہ کی ہے کہ سجدے کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی سجدے کے ہیں اظہار خاکساری، اظہار عاجزی، اظہار خضوع اور خشوع۔ یہ فرشتوں کا اظہار خضوع اور خشوع تھا، عبادت کے عنوان سے سجدہ نہیں تھا۔ اس کی مثال بھی
کہ یہ سجدہ آدم کا تھا اور آدم نہیں تھا بلکہ اللہ کا تھا اور آدم قبلہ تھے۔ ایک دوسری جگہ پر بھی قرآن مجید نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو جب یہ وادی تیہ سے نکل کے بیت المقدس میں انہوں نے قدم رکھا اور وہاں اپنے گھر بنائے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو حکم دو کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گھر کو یعنی جناب موسیٰ اپنے گھر کو ان کے لیے قبلہ قرار دیں، اور ان کا گھر لوگوں کے لیے قبلہ قرار پایا اور لوگوں نے ان کے گھر کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ قرآن مجید میں یہ ذکر موجود ہے، آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، نہیں تو آپ کو سناتا ہوا ہے۔ چھٹی فصل اور اس خطبے کی آخری فصل اور آخری حصہ وہ ہے جو بعثت انبیاء، ارسال رسول، انبیاء کے بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے، آخری نبی کو کیوں بھیجا گیا اس کا فلسفہ کیا ہے، ان کی بعثت کے وقت حالات کیا تھے عرب کے، ان سارے مسائل کا ذکر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ اس طرح سے کلی طور پر 6 حصوں میں گویا نہج البلاغہ کو 6 فصلوں میں پہلے خطبے کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔